السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ مارسٹیلا بوتسینی اٹلی کی بوکانی یونیورسٹی میں معیشت کی پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے ممتاز ماہر معیشت تصفی ایکسٹن کی شراکت میں ایک کتاب دی جودن ہاؤ ایجوکیشن شیپڈ جیوش ہسٹری تحریر کی۔ 2012 میں شائع ہوئی کتاب کا مواد یہ ہے کہ یہودی قلیل کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی دنیا کی امیر ترین اور خوشحال قوم کیسے بنی۔ تحقیق کے بعد دریافت ہوا کہ یہ عمل 2 عوامل کی بنیاد پر پیدا ہوئے۔ پہلا یہ کہ تعلیم حاصل کرنے سے اور دوسرا مسلمانوں کی عملی امداد کے سبب مسلمانوں کی مدد سے۔ 2000 سال پہلے فلسطین میں آباد یہودیوں کی زندگیاں 2 اعمال پر معمور تھیں۔ ایک یہ کہ یروشلم میں واقع ٹیمپل ماؤنٹ پر بنے ہیکل میں قربانی دینا، دوسرا تورات کی تعلیم حاصل کرنا۔ مگر اس وقت یہ دونوں اعمال یہودیوں کی طرف سے ربیوں، مذہبی رہنماؤں کا چھوٹا سا ایلیٹ طبقہ انجام دیتا تھا، کچھ چنے ہوئے لوگ کرتے تھے۔ یہ کسی عام یہودیوں کو ہیکل میں قربانی دینے یا تورات پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ان دونوں اعمال پر ربیوں کو خاص طبقہ ہی قابض تھا۔ اسی طبقے کی کرپشن اور سہولیات کے خلاف ایک یہودی نوجوان یسوع بن یوسف المعروف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد کی 70ویں عیسوی میں رومی فوج نے دوسرا ہیکل تباہ کر دیا اور یروشلم سے سارے یہودیوں کو نکال دیا، جو گروہ کی صورت میں مختلف اور حساس جگہوں پر رہنے لگے۔ اب یہودی ربیوں کا احساس ہوا کہ اگر انہوں نے عام یہودیوں تک تورات اور دوسری مذہبی کتابیں نہ پہنچائیں تو وہ آہستہ آہستہ اپنے مذہب سے کٹ جائیں گے۔ مذہب سے تو ان کا تعلق برقرار رکھنے کی خاطر انہوں نے ہر عام یہودی پر بھی یہ لازم کر دیا کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا امیر، تورات کی تعلیم لازمی طور پر ایک یہودی حاصل کرے۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مذہبی پیروکار کو اس کام کا پابند بنایا گیا کہ وہ ہر حال میں مذہبی تعلیم حاصل کریں گے۔ یہی نہیں، یہودی والدین پہ فرض کیا گیا کہ جب ان کا بچہ 5-6 سال کا ہو جائے تو اسے کنیسہ یہودیوں کی عبادت گاہ میں واقع مدرسے میں ضرور بھجوائیں۔ اس طرح یہودیت میں ایک مختلف انقلاب آیا اور تعلیم اس کا ایک نیا طریقہ بن گئی۔ اس زمانے میں کسی مذہب یا ریاست نے اپنے پیروکاروں یا شہریوں پہ یہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ وہ ضرور مذہبی تعلیم حاصل کریں۔ آہستہ آہستہ کنیسہ کے مدرسوں میں اور بھی تعلیم و تدریس ہونے لگی۔ اس طرح وہ مذہبی اور دنیاوی تعلیم کے علمی مراکز بن گئے۔ اس وقت ایشیا، افریقہ، یورپ کے مختلف علاقوں میں رہائشی سبھی یہودی زراعت پیشہ تھے۔ ان کی اکثریت کا خیال تھا کہ بچوں کی تعلیم دلوانے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انہیں آخرکار کاشتکاری بننا ہے۔ یہی وجہ ہے بہت سے یہودی نے اپنے بچوں کو کنیسہ نہیں بھجوایا۔ یہ بچے جب بڑے ہوتے تو انہیں اپنی مذہبی تعلیمات سے انجان رہتے، اسی اپنے فائدے کے لیے وہ عیسائی بن جاتے۔ تب تک عیسائیت رومی سلطنت کا سرکاری مذہب بن چکا تھا۔ تحقیق کرنے والے لکھتے ہیں کہ 65ویں عیسوی میں دنیا میں 50 سے 55 لاکھ تک یہودی موجود تھے، 685ویں عیسوی تک، مگر ان کی تعداد صرف 12 لاکھ تھی۔ یہودیوں کی آبادی کم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت نے کسی نہ کسی وجہ سے عیسائیت اور دوسرے مذاہب اختیار کر لیے تھے۔ اس کے بعد بچے کچے یہودیوں کی زندگیوں میں ایک اور بڑا انقلاب برپا ہوا اور اس کا سبب دین اسلام کی آمد تھی۔ مسلمان جب سپر پاور بن گئے، ہوا یہ کہ 632ویں عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان اگلے 70-80 سال میں ایشیا سے لے کر افریقہ، روس تک وسیع علاقے اپنے زیر نگرانی لے آئے۔ اس طرح شاندار خلافت اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ اب مسلمان دنیا کے ایک بڑے سپر پاور بن گئے۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں معاشی سرگرمیوں کو بڑھایا اور نئی صنعتیں لگائیں، تجارت کے نئے موقع پیدا ہوئے اور کاروبار بھی خوب بڑھ گئے، ترقی کرنے لگے۔ مسلم حکمران سائنس اور ٹیکنالوجی کی سرپرستی کرنے لگے۔ غرض یہ کہ علم پرور اسلامی تعلیمات کے زیر اثر اسلامی خلافت میں معاشرتی انقلاب برپا کیے گئے۔ 850ویں عیسوی تک مسلمانوں کی سعی سے ایسی زبردست خلافت اسلامیہ وجود میں آ گئی جو ایک طرف چین، ہندوستان، دوسری سمت روس اور تیسری طرف مراکش و اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔
اسی سلطنت میں زراعت، صنعت و تجارت اور کاروبار نے بھرپور ترقی کے نئے کارخانے لگائے اور نئے نئے پیشے بنے۔ شہریوں اور قصبوں کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان ڈرامائی تبدیلیوں کی وجہ سے خلافت میں ایسے افراد کی ضرورت بڑھ گئی جو تعلیم یافتہ، مختلف علوم و فنون میں یعنی تعلیم کے ماہر اور ہنرمند ہوں۔ اسی زمانے میں 12-13 لاکھ میں سے 75 یہودی ایشیائی، افریقی اور قریب و قریب آس پاس ممالک میں مقیم تھے۔ انہی سبھی یہودیوں نے اسلامی خلافت کے کسی نہ کسی نجی سرکاری شعبے میں ملازمت اس لیے ملی کہ وہ تعلیم یافتہ و ہنرمند تھے، جبکہ یہودی اس لیے ملازمتوں کی جانب مائل ہوئے کیونکہ انہیں کھیتی باڑی سے زیادہ ملازمت میں آمدنی ہو رہی تھی۔ لہٰذا چند ہفتوں میں لاکھوں یہودیوں نے زراعت کو خیبات کہہ دیا اور اسلامی سلطنت میں صنعت و تجارت کا کاروباری درس و تدریس اور سرکاری شعبوں سے وابستہ ہو گئے۔ اس طرح یہودیوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ عام یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے کاشتکاری کرتے آ رہے تھے۔ خلافت اسلامیہ قائم ہونے پر انہوں نے زراعت کو خیبات کہہ دیا اور اسلامی شہروں میں پہنچ کر نجی و سرکاری ملازمتیں کرنے لگے۔ انہوں نے خلافت کی معاشی و معاشرتی سرگرمیوں میں نمایاں حصہ لیا اور اسے ترقی دینے میں معاون بنے۔ کسی یہودی نے اسلامی دنیا میں شہرت پائی، وہ خلفائے وزراء بنے، مشیر رہے۔ ضمیع ہونے کی وجہ سے انہیں تمام شہری حقوق حاصل تھے، یہاں تک کہ وہ خلافت اسلامیہ میں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت زمین خرید سکتے تھے۔ اسرائیل میں یہودی حکمران اس کے برعکس عمل کر رہے تھے، مگر یہودی زراعت سے کٹ چکے تھے، اس لیے انہوں نے زمین خریدنے کے بجائے سرمایہ جمع کرنے کو ترجیح دی۔ مارس ٹیلر بوتھ سینی اور توصیفی ایس ٹین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دور جدید کے مغربی ماہرین کی اکثریت سمجھتی ہے کہ یہودی اب دنیا بھر میں بکھرنے کے بعد مختلف علاقوں میں قیام پذیر ہوئے تو وہاں لگی معاشی پابندیوں کی وجہ سے کھیتی باڑی چھوڑ کر دکاندار، تاجر، ہنرمند، ساہوکار، طبیب، بینک، سائنسدان، دانشور وغیرہ بن گئے۔ مگر تاریخ کے مطالعے سے یہ نظریہ غلط ہے۔ زراعت چھوڑنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہیکل کی تباہی کے بعد ہر یہودی مذہبی و دنیاوی تعلیم حاصل کرنے لگے تھے، اور جب اسلامی سلطنت وجود میں آئی تو اسی تعلیم ہی نے انہی یہودیوں کی قدر و قیمت بڑھا دی۔ چنانچہ نئے سلطنت کے صنعت، تجارت اور کاروباری شعبوں میں یہودیوں کی مانگ بڑھ گئی، تب وہ کاشتکاری چھوڑ کر ان شعبوں میں چلے آئے کیونکہ وہاں انہیں زیادہ آمدنی ہو رہی تھی۔ مغربی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت اسلامیہ کا قیام یہودیوں کی زندگیوں میں انقلاب لے آیا۔ وہ پہلے کی طرح کسان یا مویشی پال نہیں رہے بلکہ انسانی شعبوں میں کام کرنے لگے۔